نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس کی ڈھاکہ میں ملاقات، دو طرفہ تعلقات کی بحالی، نوجوانوں کے درمیان روابط، تجارتی اور اقتصادی تعاون کے فروغ پر بات چیت۔ محمد اسحاق ڈار نے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے نیک تمناؤں کا پیغام پہنچایا۔ ملاقات میں علاقائی پیش رفت اور تعاون کے امکانات پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم نے دورہ بنگلہ دیش میں شاندار مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا بنگلہ دیش کا اہم دورہ، بنگلہ دیش حکومت کا اعلامیہ جاری۔ پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کا فروغ چاہتے ہیں۔ مضبوط تعلقات خطے کے امن اور خوشحالی کے لیے اہم ہیں۔ باہمی اقتصادی تجارتی تعلقات کے فروغ پر زور۔ فریقین کا سارک اور OIC سمیت مختلف عالمی فورمز پر تعاون مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ امور کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ فریقین کی غزہ میں جاری نسل کشی اور اسرائیلی مظالم کی شدید مذمت۔ مستقل جنگ بندی کے لیے عالمی برادری سے کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کا دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اظہار۔ ڈھاکہ میں وفود کی سطح پر مذاکرات میں دو طرفہ تعلقات، اقتصادی اور تجارتی تعاون اور علاقائی مسائل پر تفصیلی گفتگو۔ سارک کی بحالی اور خطے میں تعاون کے فروغ پر غور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ امور توحید حسین نے اپنے وفد کی قیادت کی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 6 معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور بنگلہ دیش کے خارجہ امور کے مشیر کی تقریب میں شرکت۔ سفارتکاروں اور حکومتی اہلکاروں کے لیے ویزا ختم کرنے، دونوں ممالک کی فورن سروس اکیڈمیز APP اور بنگلہ دیش سنگ باد سنگستا کے درمیان مفاہمت۔ انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اور بنگلہ دیش انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز اور ٹریڈ جوائنٹ ورکنگ گروپ اور ثقافتی تبادلے کے پروگرام پر مفاہمت کی یادداشت پر دستخط۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی چیئرپرسن بیگم خالدہ ضیاء سے ملاقات۔ باہمی تعلقات، سیاسی اقتصادی تعاون، عوامی روابط اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ محمد اسحاق ڈار نے وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستانی عوام کی جانب سے بیگم خالدہ ضیاء کی صحت کے لیے نیک خواہشات پہنچائیں۔ چین پاکستان آہنی دوست، اسٹریٹجک شراکت داری چٹان کی طرح مضبوط۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ شی کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے اہم ملاقات پر چینی وزارت خارجہ کا بیان۔ افواج پاکستان قومی استحکام کا ستون اور پاک چین دوستی اور تعاون کی مضبوط محافظ۔ دنیا میں غیر یقینی حالات میں پاکستان چین تعلقات کو فروغ دینا علاقائی امن و استحکام کے لیے نہایت سود مند ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ شی۔ چین کے ساتھ دوستانہ تعلقات پاکستانی قوم کا متفقہ موقف ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا معاشی اور سماجی ترقی میں تعاون پر چین کی قیادت سے اظہار تشکر۔ گلگت بلتستان میں اغلاف کی پیشگی اطلاع دے کر سینکڑوں جانیں بچانے والوں کی گراں قدر خدمات کا اعتراف۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 300 انسانی جانیں بچانے والے گلگت بلتستان کے ہیروز کو اسلام آباد مدعو کر لیا۔ وزیر اعظم قوم کے ہیروز وسیعت خان، انصار اور محمد خان کو خصوصی انعام دیں گے۔ تینوں نے فرض شناسی کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ پوری قوم کو گلگت بلتستان کے ہیروز پر فخر ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ پاک فوج آزمائش کی ہر گھڑی میں عوام کے شانہ بشانہ۔ غزر میں سیلاب متاثرین کے لیے امدادی کارروائیاں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی خصوصی ہدایت پر متاثرہ علاقوں میں امدادی اور طبی کیمپس قائم۔ میڈیکل کیمپس میں اب تک 600 سے زائد مریضوں کو طبی سہولتیں فراہم کی گئیں۔ سیلاب متاثرہ خاندانوں میں خیموں، راشن اور ضروری سامان کی تقسیم۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں سے جانی اور مالی نقصانات۔ ڈیائی خان میں بارش سے گھروں کی چھتیں گرنے سے 8 افراد جاں بحق، 48 زخمی۔ صوبے میں 15 اگست سے اب تک 406 افراد جاں بحق اور 247 زخمی ہو چکے۔ پنیر میں 337 جبکہ سوابی میں 46 جاں بحق۔ صوبے میں 3526 گھروں کو نقصان پہنچا۔ PDMA کی رپورٹ۔ پاک فوج کی سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں۔ شانگلہ کے دور دراز علاقے رتشم میں پھنسے لوگوں تک راشن پہنچایا۔ متاثرہ خاندانوں کے لیے طبی اور امدادی مرکز قائم۔
तबाह शुदा पुलों राबता सड़कों को पहुंचने वाले नुकसान का जायजा। बाग नसीम आबाद में मुतासरा स्कूल में इमदादी कार्रवाइयां। पाक फौज मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक इमदादी कार्रवाइयां जारी रखेगी। जद्दा में ओआईसी वज़राए खारजा काउंसिल का गैर मामूली इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कल से सऊदी अरब का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। ओआईसी वज़राए खारजा काउंसिल के इजलास में फ़लस्तीन की सूरत हाल के तनाजुर में मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर होगा। नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से फ़लस्तीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा करेंगे। अहम मुल्कों के वज़राए खारजा से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्किल। वज़ीर आला पंजाब की मजदूर दोस्त पॉलिसी। सनती कारकुनों को फ्लैट्स की अलॉटमेंट का सिलसिला शुरू। लाहौर और कसूर के सनती वर्कर्स से अलॉटमेंट के लिए दरखास्तें तलब। वर्कर्स वेलफेयर कॉम्प्लेक्स में सनती कारकुनों को 720 फ्लैट दिए जाएंगे। इंतकाल करने वाले सनती वर्कर्स की पसमानदगान के लिए भी 3% कोटा मुख्तस। माजूर वर्कर्स का 2% कोटा होगा। घर बैठे वेबसाइट से दरखास्त फॉर्म हासिल करने की सहूलत। रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकुम रबीउल अव्वल 26 अगस्त बरोज मंगल होगी। 12 रबीउल अव्वल 6 सितंबर बरोज हफ्ता होगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद। सैलाब मुतासरीन के लिए पंजाब रेंजर्स का हंगामी रेस्क्यू ऑपरेशन। कसूर के इलाके गंडा सिंहवाला में सैलाब में फंसे अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। 27 अगस्त तक बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। दरियाए जेहलम, चनाब, रावी और सुतलत से मुल्हिका नदी नालों में तुगयानी का अलर्ट जारी। दरियाए चनाब में आइंदा 48 घंटों में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। हुकूमत पंजाब की सैलाब से मुतासर इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम। शहरियों से सूरत हाल के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। वफाकी वजीर आबी वसाइल मियां मोइन वटू का दरियाए सतलुज में हेड सलमानकी के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल और रिलीफ कैंप का दौरा। दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। रिलीफ कैंप में मुतासरीन को तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। सूरत हाल से निमटने के लिए हुकूमत और इंतजामिया मिलकर सैलाब मुतासरीन को दरपेश मसाइल हल करेंगे। मियां मोइन वटू। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासर इलाकों में बहाली और रिलीफ के लिए तमाम वसाइल बुरुएकार लाए जा रहे हैं। मुतासरीन की मुश्किलात कम करने के लिए वफाकी हुकूमत ने तमाम मुमकिन इकदाम किए। जहाँ बहक अफराद के वरसा को 20-20 लाख रुपए देंगे। ये वक्त सियासत से बालातर होकर इंसानी खिदमत का है। मुश्किल की घड़ी में सबको मिलकर एक दूसरे का साथ देना चाहिए। मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मुकाम का सवात में मुतासरीन सैलाब से खिताब। सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों की जद में है। जंगलात कौमी असासा हैं। उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फर्द को अपना किरदार अदा करना होगा। अवाम मानसून बारिशों में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का मानसेरा के दूर दराज इलाके से मलकान में मुतासरीन और अमायदीन से खिताब। भारतीय जारहियत के खिलाफ पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी रही। मार्के हक की तरह मुआशी मैदान में भी कामयाबी हासिल करेंगे। मुल्क की तरक्की और मईशत की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। अवाम की खुशहाली हमारी सियासत का महवर है। मुखालफीन के पास प्रोपोगेंडे के सिवा कुछ नहीं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का नारोवाल में तकरीब से खिताब। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तबलीगी मरकज रायविंड में तबलीगी जमात के काबरीन से मुलाकात। नवंबर में आलमी तबलीगी इज्तिमा के इंतजाम पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने तबलीगी जमात के काबरीन की खदमात को सराहा। तबलीगी इज्तिमा के लिए बैरून ममालिक से आने वाले वफूद को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान का क्रिप्टो रिजर्व मंसूबा इनकलाबी इकदाम। आलमी सतह पर पजीराई में इजाफा। वजीर ममलुकत बिलाल बिन साकिब की क्रिप्टो और ब्लॉक चेन की पेशगोइयां दुरुस्त साबित। पाकिस्तान ने बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व की तश्कील के जरिए आलमी क्रिप्टो हिकमत अमली में शमूलियत इख्तियार की। पाकिस्तान छुपे खजाने की माने जिसकी हकीकी ताकत मुस्तकबिल में जाहिर होगी। बिलाल बिन साकिब।
مقبوضہ کشمیر میں اسکولوں پر جبری قبضہ، بی جے پی حکومت کے فرقہ وارانہ ایجنڈے کا حصہ۔ اسکولوں پر قبضہ کشمیر کی تعلیمی اور ثقافتی شناخت پر حملہ ہے۔ بھارتی آمرانہ اقدامات کا مقصد کشمیریوں کے حق خودارادیت کو دبانے کی کوشش ہے۔ بڑھتے ہندوتوا حملے روکنے کے لیے اقوام متحدہ فوری مداخلت کرے، کل جماعتی حریت کانفرنس۔ بھارتی بحریہ کی ویسٹرن نیول کمان کی بحری مشقیں، بحر ہند میں بھارتی اشتعال انگیز تعیناتیاں، خطے میں اثر و رسوخ بڑھانے کی مذموم کوشش، طاقت کے ذریعے خطے پر برتری حاصل کرنے کے بھارتی ارادے بے نقاب، مودی سرکار کا جنگی جنون خطے کو غیر مستحکم کر رہا ہے۔ بھارت کی جنگی پالیسی خطے کے امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے براہ راست خطرہ۔ غزہ میں قابض صہیونی فوج کی وحشیانہ بمباری، مزید 64 فلسطینی شہید، 278 زخمی۔ امدادی مرکز کے قریب فائرنگ سے 5 افراد شہید۔ غزہ میں قحط انسانیت کی ناکامی ہے۔ اسرائیل نے 5 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال دیں۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس۔ اسرائیلی کارروائیوں کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج، تل ابیب میں بھی ہزاروں افراد کا نتن یاہو حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ لاہور میں مارکا ہیک روڈ ٹو بیومکس مارشل آرٹس، پاکستان کے ضیاء مشوانی اور اسماعیل خان نے فائٹس جیتنی۔ ضیاء مشوانی نے ایران کے زمراد مند کے خلاف فتح سمیٹی، اسماعیل خان نے زبیر خان کو پہلے ہی راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر دیا۔ روڈ ٹو بریو فائٹ جیتنے والے فائٹرز بحرین میں چیمپئن شپ کھیلیں گے۔ مقابلے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھائے گئے۔ پاکستان اوپن MMA چیمپئن شپ، اسلام آباد کے عبد المنان، معیز ستی، ایان حسین اور صدیق اللہ کی کامیابی، ورلڈ چیمپئن شپ جارجیا کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ شہاب علی اور ساجد کتوشی بھی فائٹس جیت کر ورلڈ چیمپئن شپ میں جگہ بنانے میں کامیاب۔ مقابلے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ سعودی سپر فٹ بال کپ، الاہلی نے ٹائٹل جیت لیا۔ فائنل میں نصر کو شکست، مقررہ وقت تک مقابلہ 2-2 گول سے برابر رہا۔ پینلٹی شوٹ آؤٹ میں الاہلی کی ٹیم کے مقابلے میں 5 گول سے کامیابی۔ اور آسٹریلیا میں سولر کار ریس کے منفرد میلے کا آغاز، شمسی توانائی سے چلنے والی گاڑیوں کی دوڑ میں دنیا بھر سے ٹیمیں شریک۔ ٹیمیں ایڈیلیڈ تک 3000 کلومیٹر کا مشکل سفر طے کریں گی۔ ریس کو دیکھنے کے لیے افتتاحی لائن پر تماشائیوں کا بڑا ہجوم۔ مقابلے کو بیٹل آف دی فن کا نام دیا گیا۔ مقابلے کا مقصد موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے جدید اور پائیدار حل تلاش کرنا ہے۔